ہر شے فانی اور بقا کسے ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر شے کو فنا ہے مگر وجہ رب کو فنا نہیں. وجہ رب کو فنا نہیں. وجہ کسے کہتے ہیں؟ چہرہ. چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ چہرے کو وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر لاش پہ چہرہ نہ ہو تو شناخت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیے میرے محترم سامعین، میں تو مشکل ترین مضمون کو آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بچے بوڑھے سب سمجھتے رہیں. کتنے ایسے مسائل ہیں جب ہم بیان کرتے ہیں تو آپ پوچھتے نہیں کیا وجہ ہے، ساری سمجھ اس کیوں نہیں آیا. اسکول میں کالجز میں پروفیسر پڑھاتا ہے، جب کوئی کلیہ جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر پوچھتا ہے صحیح میری سمجھ میں نہیں آیا، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں سمجھ میں آیا. جب اس کی وجہ بیان ہوتی ہے تو شاید سمجھ میں آ جاتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو وجہ اسے کہتے ہیں جس سے کوئی شے سمجھ میں آئے، جس سے کوئی شے پہچانی جائے، اسے کہتے ہیں وجہ. چہرے کو وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ چہرے سے انسان کی شناخت ہوتی ہے، چہرہ انسان کی پہچان بنتا ہے. میری بات پہ غور کیجئے گا جہاں جہاں بیٹھے ہیں. رب کون ہے؟ فکر میں آتا نہیں، ذہن میں سماتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں. زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، قابل تحلیل نہیں ہے، لائق اشارہ نہیں ہے، قابل تجزیہ نہیں ہے، اس کا حلول ممکن نہیں ہے. ذہن محدود ہے، وہ لامحدود ہے، لامحدود محدود میں آتا نہیں ہے. پھر کیسے پتا چلے کہ وہ کون ہے؟ کیسے پتا چلے کہ اس کی شناخت کیا ہے؟ بس جس سے اللہ پہچانا جائے اسی کو وجہ اللہ ہے. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ نہ سمجھ میں آنے والا، نہ پہچانا جانے والا، رب جس کی وجہ سے سمجھ میں آئے اسے کہتے ہیں وجہ اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر شے کو فنا ہے مگر وجہ رب کو فنا نہیں، جس سے اللہ پہچانا جائے. اور یہی سبب ہے کہ اللہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا. اس نے کہا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق لکی اعرف، میں نے ایک مخلوق کو بنایا تاکہ میں پہچانا جاؤں. ایک مخصوص مخلوق جب بنی تو اس مخلوق نے پہچانوایا کہ اللہ کون ہے. تو جو اللہ کو پہچانوا دے وہی کہلاتا ہے وجہ اللہ. اللہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا. میری بات پہ غور ہے یہ نہیں ہے؟ اور عزیزان محترم، اللہ کہتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اب میں صاحبان علم و معرفت کے لیے فقرہ کہتا ہوں. ایک دن میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک بیچارہ گدھے پر بورے میں ریت کھود کے ڈال رہا تھا. اچانک اس نے جو وہ کہی ماری نا تو ایک کچا گھڑا تھا دفن، اس میں سے کچھ اشرفیاں نکل آئیں. اس نے جلدی سے سمیٹا اور گھر چل دیا. اب جو اس سے بات کرنے جائے وہ کیسا سنبھل کے بات کرنا. اب میں چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں، میں بڑا غنی ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا امیر ہو گیا ہوں. تو جسے چھوٹے سے خزانے کا پتہ چل جائے وہ اپنے آپ کو اتنا مالدار، بڑا غنی اور امیر سمجھتا ہے. تو جسے اللہ جیسے بڑے خزانے کا علم ہو جائے وہ دیکھنے میں فقیر ہوگا، اندر سے جناب امیر ہوگا. ایسا نعرہ لگائیں کہ سردی امام باڑے سے باہر بھاگ جائے. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور اس جناب امیر نے اول مخلوق بن کر ارشاد فرمایا سبحنا، ہم نے اس وقت جب کائنات میں کچھ نہ تھا اللہ ہی اللہ تھا، مگر اللہ بھی چھپا ہوا خزانہ تھا. سبحنا، ہم نے اس کی تسبیح شروع کر دی. یہ جتنے آپ حضرات آ کے بیٹھے ہیں آج ذرا اپنی معرفت بھی کیجیے. یہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو کھینچ کے اس سردی میں یہاں بلا لائے. یہ کس چیز نے بلایا ہے آپ؟ ابھی جب فرمان معصوم سنیے، جب کائنات میں کچھ نہ تھا صرف ہم ہی ہم تھے اور اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا. معصوم فرماتے ہیں سبحنا، ہم نے اس کی تسبیح شروع کر دی. فسبح ارواح شیعتنا، ہماری تسبیح کو سن کر ہمارے شیعوں کی روحوں نے تسبیح شروع کر دی.
توجہ کیجئے. سبحنا ہم نے تسبیح کی. فسبح ارواح شیعتنا ہماری تسبیح کو سن کر ہمارے شیعوں کی روحوں نے تسبیح شروع کر دی. اور جب انہوں نے تسبیح شروع کی ان کی تسبیح کو سن کر فسبحت الملائکہ اب فرشتوں نے تسبیح شروع کی. اب دوسرا جملہ بھی سنیں. فقدسنا ہم نے اس کی تقدیس شروع کر دی. فقدس ارواح شیعتنا ہمارے شیعوں کی روحوں نے تقدیس شروع کر دی. فقدست الملائکہ اب ملائکہ نے تقدیس شروع کر دی. فرماتے ہیں سنو بنا عرف اللہ ہم سے اللہ پہچانا گیا. بنا عبد اللہ ہم سے اللہ کی عبادت ہوئی. ولولا نحن اور اگر ہم نہ ہوتے ما عرف اللہ اللہ کی معرفت ہی نہ ہوتی. ولولا نحن اگر ہم نہ ہوتے ما عبد اللہ اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تو سمجھ بھی نہیں آتا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ چلے قرآن کی آیت بعد میں سناتا ہوں. جب ہم بن گئے اور ہر طرف اللہ اللہ ہم نے شروع کر دی اور ہمارے شیعوں کی روحوں نے اور فرشتوں نے تقدیس کی, یہ کائنات کیسے بنی؟ اب ارشاد فرماتے ہیں کائنات کیسے بنی؟ کتب اسمی علی العرش فاستقر ہمارا نام عرش پہ لکھا گیا تو ٹھہر گیا. وعلی الارض فاستقرت زمین پر لکھا گیا تو رک گئی. وعلی اللیل فدجا وعلی النہار فانار وتبسم ہوا پر لکھا گیا تو چلنے لگی. آگ پر لکھا گیا تو جلنے لگی. صبح پر لکھا گیا تو مچلنے لگی. پڑھے لکھوں سے پوچھ سکتا ہوں جب تاثیر اس میں سامی یہ ہے تو اثر فیض گرامی کیا ہو؟ اسی لیے قرآن نے آواز دے کر کہا قد جاءکم برہان من ربکم تمہاری طرف یہ ہمارا رسول نہیں آیا تمہارے رب کا برہان آیا ہے. برہان کہتے ہیں دلیل کو. اللہ کہتا ہے میں دعویٰ ہوں. دعویٰ سمجھ میں نہیں آ سکتا, دعویٰ سمجھ میں آتا ہے دلیل سے. اللہ کہتا ہے میں دعویٰ ہوں, میرے دعوے کی دلیل ہے یہ محمد و آل محمد. توجہ, دعوے کی دلیل ہے محمد و آل محمد. اور یاد رکھیے گا یہ زمین, آسمان, یہ عرش, یہ فرش, یہ لوح, یہ قلم سب انہی کے صدقے میں تو بنا. اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا سورج ہے یا نہیں, چاند ہے یا نہیں, ستارے ہیں یا نہیں, زمین, آسمان, عرش, فرش ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج تو زندہ اور موجود ہو اور جس کے صدقے میں اسے نور ملا ہو وہ مر جائے؟ زمین و آسمان زندہ ہو جن کے صدقے میں بنے وہ مردہ ہوں. توجہ کیجئے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے پانی زندہ ہو جن کے صدقے میں پانی پانی بنا ہو وہ مردہ ہو؟ میرا چیلنج ہے اگر یہ ساری کائنات مر جائے پھر بھی انہیں موت نہیں آ سکتی. موت کیوں نہیں آ سکتی؟ اللہ کہہ رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم تمہارے رب کی دلیل بن کے آئے ہیں. اور جائیے وہ کلا سے پوچھئے جو فلسفہ قانون پڑھاتے ہیں. قانون کا فلسفہ یہ بتلاتا ہے کہ وہ دعویٰ ہے اور یہ اس دعوے کی دلیل ہے. اور قانون یہ ہے کہ دعویٰ زندہ رہتا ہے تو دلیل پر, اگر دلیل مر جائے تو دعویٰ بھی مر جایا کرتا. محمد و آل محمد کو اگر کوئی مردہ سمجھے گا تو اللہ کو بھی مردہ قرار دینا پڑے گا. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ سورج زندہ ہو پلٹا دینے والا مردہ ہو, چاند زندہ ہو دو ٹکڑے کر کے دکھانے والا مردہ ہو, ستارے زندہ ہو اور کمی بنا کر در پہ بلا لانے والا مردہ ہو, تراب زندہ ہو ابو تراب مردہ ہو, عالمین زندہ ہو اور رحمت للعالمین مردہ ہو. گھبرا گئے ہو تو بتا دو. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کو فنا ہے مگر وجہ رب کو فنا نہیں. وجہ رب کو فنا نہیں ہے. اب وہ وجہ رب کون ہے, کہاں ہے, ڈھونڈو. میری بات پہ غور کیجئے گا. یہ جو میرے مولا علی نے فرمایا تھا نا میں یہ متیرانی جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا. میں ہر مرنے والے کے سراہنے پہنچوں گا. توجہ چاہتا ہوں. یہاں بعض مولوی صاحبان کہتے ہیں ایک شخصی ایک فرد واحد ہر
جگہ کیسے پہنچ جائے گا؟ یہ عقل کے خلاف ہے. ہم نے فلسفے کی دلیلیں دی، سائنس کی دلیلیں دی، کہا نہیں قرآن کی دلیل دے. اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں. ترجمے میں اگر کہیں رد و بدل ہو تو مجھے ممبر پر آنے کا حق نہیں. کہ یہ امیر المومنین نے کیسے کہا میں جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا مجھے دیکھے گا. کیسے دیکھے گا؟ کیسے دیکھے گا؟ مولوی صاحبان کہتے ہیں قرآن کی دلیل لاؤ. تو بھائی قرآن پڑھ. قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر نظر دوڑاؤ گے، جدھر نظر دوڑاؤ گے. یہ نہیں فرماتا کہ فَثَمَّ اللہ اللہ، تمہیں ہر طرف اللہ اللہ نظر آئے گا. نہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ نظر آئے گا. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر نظر دوڑاؤ گے ہر طرف وجہ اللہ نظر آئے گا. رکھو سر پہ قرآن مولوی کے وجہ اللہ کس کا ٹائٹل ہے؟ قوت حق الحق معلین وعلی الحق، رسالت حق الحق معلین وعلی الحق، خلافت حق الحق معلین وعلی الحق، امامت حق الحق معلین وعلی الحق. میں کہتا ہوں جہاں حق ہے وہیں علی ہے. میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیری تعریف کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. کائنات کا سب سے بڑا حق میں اللہ ہوں. تو کہو اللہ حق الحق معلین وعلی الحق. توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ جہاں حق ہے وہیں علی ہے. میں کچھ جانتا ہی نہیں اس کے سوا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض عزیز بعض بچے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ علی ولی اللہ نہ جزو کلمہ ہے نہ جزو آذان ہے. تو پھر کیا آذان حق نہیں ہے؟ کلمہ حق نہیں ہے؟ اور اگر علی حق ہے تو کیوں نہیں ہے جزو آذان؟ کیوں نہیں ہے جزو کلمہ؟ میں مجھ سے پوچھا تو اس لیے میں نے ادھر رخ موڑ دیا. کسی وڈے عالم سے پوچھو گے تو وڈا جواب ملے گا. میں تو نکا جی عالم ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں جانتا ہوں. کہ علی حق ہے، آذان بھی حق ہے، نماز بھی حق ہے، کلمہ بھی حق ہے، اقامت بھی حق ہے. تو پھر یہ جزو آذان کیوں نہیں؟ علماء نے لکھا لی ولی اللہ جزو آذان ہی نہیں ہے، جزو کلمہ ہی نہیں ہے، جزو اقامت نہیں ہے، جزو نماز نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین، آپ کو معلوم ہے آپ ایک شاعر کے شعر کا مفہوم تو بتا نہیں سکتے. اور جو عالم علوم ربانیہ ہیں ان کی تحریریں آپ کی سمجھ میں کیسے آئیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. توجہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، عقل اور فکر کی ضرورت ہے. توجہ چاہتا ہوں. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ممبر سے سمجھانے کا رواج ختم ہو گیا. اب اس کا میں کیا علاج ہے؟ اب تو ہمارا ممبر جو ہے وہاں سے چٹی گالیاں شروع ہو گئی. جو علی کو یوں نہیں مانے گا وہ ہے، جو وہ نہیں مانے گا وہ یہ ہے. نہیں نہیں، علی تمہاری اس فکر سے بہت بلند ہے. علی تمہاری اس فکر سے بہت بلند ہے. ذرا عقل اور فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے، مراجع نے لکھا ہے کہ جزو آذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم سمجھو. اس لیے کہ انہوں نے عالمانہ انداز میں لکھا ہے. علم کی اصطلاح میں، بھئی عالم کی تحریر کو سمجھے، علم کی اصطلاح میں. اور علم کی اصطلاح میں جز کسے کہتے ہیں؟ پہلے ذرا اسے سمجھیں. دیکھیے آج میں سمجھا رہا ہوں، سینے پہ ہاتھ مار، کوئی تردید کر کے دکھا دے میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں. دیکھیے جز کسے کہتے ہیں؟ جز کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے الگ ہو جائے. کل باقی تو رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. چودھری محمود صاحب، چودھری یعقوب صاحب، یہ جتنے سردار صاحبان بیٹھے ہیں غور سے سنیں گے. چونکہ نام میں ان دو کے جانتا ہوں اس لیے میں تیسرا نام ہی نہیں لیا میں نے. آپ سب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو دونوں آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں نا، یہ سمجھیں، آپ بھی سمجھیں. جز کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے الگ ہو جائے.
کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں، جیسے یہ ہاتھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے، جسم سے الگ ہو جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. بھائی سمجھے؟ یہ آنکھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ خراب ہو جائے، نکل جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. توجہ ہے نا؟ کان میرے بدن کا جز ہے، اگر یہ بہرا ہو جائے یا کٹ جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا. توجہ ہے صاحب؟ تو جز کی تعریف سمجھ میں آئی؟ جز اسے کہتے ہیں کہ اگر کل سے الگ ہو جائے، کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. لیکن اسی بدن میں ایک اور شے بھی ہے، اسے روح کہتے ہیں. روح کہتے ہیں. اگر روح نکل جائے، نہ کل رہے گا نہ جز. روح اگر نکل جائے، نہ کل رہتا ہے نہ جز رہتا ہے. جو علماء یہ لکھتے ہیں کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے، جزو نماز نہیں ہے، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم جز بنا دیں اور یہ نکل جائے، کل باقی تو رہے گا مگر ناقص ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ جزو اذان اور اقامت نہیں ہے، علی ولی اللہ روح اذان اور اقامت ہے. یہ نکل گیا، کلمہ مردہ ہو جائے گا، اقامت مردہ ہو جائے گی، نماز مردہ ہو جائے گی. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ یاد رکھیے گا، حب علی مخ العبادہ. پھر فرمایا حب علی روح العبادہ. علی کی محبت ایمان کی روح ہے، علی کی محبت عبادت کی روح ہے. روح نہ نکلنے دو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس لاؤڈ سپیکر کی روح ہے کرنٹ. اگر یہ کرنٹ نکل جائے کام کرے گا؟ کیوں؟ روح نکل گئی. کیا کام کرے گا؟ چودھری محمود صاحب نے مجھ سے کہا جناب آپ سے بڑا پیار ہے مجھے. میں نے کہا بڑی مہربانی. میں نے ان کا ثبوت کیا ہے کہ میں ایک بکرا لایا ہوں آپ کے لیے، پلا پلایا پہاڑی. واہ واہ، آج میں اس کی سجی بنا کے کھلاؤں گا. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا کتنا گوشت ہوگا؟ کہنے کہ لگ بھگ 40 کلو کا ہے وہ. میں ملا آدمی تھا اور خوش ہو گیا. لیکن وہ کہنے لگے کہ ہے بڑا تگڑا، بڑا طاقتور ہے، مگر یہ خرابی ہے، اس میں روح نہیں ہے. اس میں روح نہیں ہے. اب مجھے بتلا دیجیے میں کھا لوں گا اسے؟ کوئی سنی عالم بیٹھا ہو تو فتویٰ دے، جب روح ہی نہیں ہے کھا جاؤں اسے. کوئی شیعہ بیٹھا ہو فتویٰ دے، روح نہیں ہے، حلال ہے وہ نہیں ہے. تو یاد رکھنا، جیسے بغیر کرنٹ کے سپیکر کسی کام کا نہیں ہے اور بغیر روح کے بکرا حرام ہے، یاد رکھنا بغیر علی کی محبت کے عبادت حرام. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آ گئی؟ اس میں نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سیدھی سادی سی بات ہے. میری بات پہ غور ہے صاحب؟ اب یہاں ہر ایک صاحب اس امر کی تمنا رکھتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے، حج کرتے ہیں جنت کے لیے، سارے اعمال بجا لاتے ہیں جنت کے لیے. ٹھیک ہے، بولو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے علاقے کا ہر فرد چاہتا ہے کہ میں دبئی چلا جاؤں، ابو ظہبی، لندن چلا جاؤں، کوریا، امریکہ، کینیڈا. ٹھیک ہے نا؟ مجھے جا کے دکھائیں. اگر پاسپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس، بغیر پاسپورٹ کے جا کے دکھائیں. آپ مجھے دکھائیں جا کے. دیکھیے میں بڑے ماڈرن انداز کا ملا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی گہرے فلسفے میں لے جاؤں. آپ سیدھی سادی سی بات ہے، آپ سعودی عرب جا کے دکھا دیں. چلیں، وہاں خانہ کعبہ بھی ہے، جنت البقیع بھی ہے، سارے مزارات ہیں. آپ کہیں گے میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں بغیر پاسپورٹ کے. میں دیکھتا ہوں گھسنے دیں گے؟ نہیں. کہیں گے پاسپورٹ لاؤ. بغیر پاسپورٹ کے کسی ملک میں جانے نہیں دے گا. تو دبئی تو بغیر پاسپورٹ کے آپ جا نہیں سکتے. جنت میں بغیر پاسپورٹ کے گھس جائیں گے آپ؟ بتائیے، جنت بغیر پاسپورٹ کے رضوان جنت گھسنے دے گا؟
وہ ہمارا ایک ذاکر تھا بیچارہ، ہمارا ایک ذاکر تھا بیچارہ، فوت ہو گیا، دیندار تھا اس کا نام. ایک دن جوش میں، پہلے ہندو تھا پھر مسلمان ہوا، پھر وہ کہتا تھا گنگا سے جو پھسلا لبے کوثر پہنچا. یہ اس کا تقیہ کلام تھا، دیندار. جنت کا ذکر ہوا، ایک دن تقریر میں جوش میں کہنے لگا، کہنے لگے کھامے سیاح خرگوش تے بنجے جنت. میرا پوتر ہو گیا نا. تو عجیب بات کی وہ بیچارہ وہاں سے آیا تھا، اب اس کو تقریر کا یہی انداز تھا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، پاسپورٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جواز. ٹھیک ہے نا؟ پاسپورٹ کے عربی کیا ہے؟ جواز. آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا رہتا ہے رقم الجواز. ٹھیک ہے نا؟ اب پورے فرامین رسول پڑھ لیں، جہاں جواز آئے سمجھ لو وہ جنت کا پاسپورٹ ہے. پڑھتے پڑھتے صرف ایک فرمان رسول پر نگاہ جا کے رک گئی، جہاں ارشاد فرماتے ہیں حب علی جواز للجنہ. نہ مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ماشاءاللہ اتنی معرفت ہے آپ میں کہ پیغمبر فرماتے ہیں حب علی، علی کی محبت جواز للجنہ، جنت میں جانے کا جواز ہے. اب جواز کے معنی اگر پاسپورٹ ہیں تو سیدھا ترجمہ کرو. بات بڑی پتے کی آپ نے. ویزا، پاسپورٹ بھی ہو اور ویزا نہ ہو تو چلے جائیں گے آپ. یہاں سے حاجی صاحبان جاتے ہیں گلے میں حمایل شریف لٹکائے ہوئے، قرآن شریف لٹکائے ہوئے، سمجھتے ہیں مقدس سرزمین پر جا رہے ہیں، اس سے بڑی کون سی کاغذی ثبوت ہوگا. جب وہ جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں لائن میں تو وہ جو پاسپورٹ افسر ہے وہ پوچھتا ہے جواز. جواز وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ جواز کا مطلب ہے جس میں جائز ناجائز کے مسئلے بیان ہیں. وہ قرآن کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے. اب وہ غصے میں آ کے کہتا ہے ایشادا یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کتاب اللہ. حاجی کہتا ہے کتاب اللہ. چاہے ڈر جائے گا یہ، مگر سعودی عرب والا کیسے ڈرے بھائی؟ وہ کہتا ہے کتاب اللہ. اس نے کہا کتاب اللہ کافی نہیں ہے سعودی عرب میں گھسنے کے لیے، جواز لاؤ. کیوں میرے محترم سامعین؟ جو کتاب اللہ سعودی بارڈر پہ کافی نہیں ہے وہ جنت کی سرحد پہ کیسے کافی ہو جائے گی؟ اب وہ کہتا ہے جواز. وہ بیچارہ ساتھ والے سے پوچھتا ہے کہ ہونا ہے جواز؟ میں نے کہا بابا پاسپورٹ. اچھا پاسپورٹ بن گئے. اس نے ڈالا فتوئی میں ہاتھ، کھینچ کے نکالا پاسپورٹ، یہ لو. اب اس نے دیکھنا شروع کیا. پاسپورٹ افسر نے ایک ورقہ، دو ورقہ، تین ورقہ. اس نے کہا پاسپورٹ تو ہے، ویندا شیرا، ویزا کدھر ہے؟ ویزا. اس نے کہا وہ کی ہوندا. اس نے سمجھایا کہ ہمارا ایک نمائندہ تمہارے ملک میں رہتا ہے، وہ ہمارا سفیر ہے. جب تک اس کے دستخط، تحریر اور مہر نہ ہو ویزا نہیں ملے گا تو سعودی عرب میں جا نہیں سکتا. تو تیری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ سعودیہ والا تو بغیر ویزے کے گھسنے نہیں دیتا، تو جنت میں کیسے گھس جائے گا؟ علی کی محبت کا پاسپورٹ تو ہر مسلمان کے پاس ہے. سنی بھی کہتا ہے علی کو مانتا ہوں، شیعہ کہتا ہے علی کو مانتا ہوں، اہل حدیث کہتا ہے ہم بھی علی کرتے ہیں، اور جناب وہابی کہتا ہے ہم بھی علی کو مانتے ہیں. ماننے والے تو سارے ہیں. جب سارے ہی ماننے والے ہیں علی کو تو علی کی محبت کا پاسپورٹ تو سب کے پاس ہوگا. تو کیا سب جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں. رضوان جنت پوچھے گا ویزا کدھر ہے بھائی؟ ویزا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کی ہوندا ہے؟ وہ اس وقت کہے گا کی ہوندا ہے. تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ جنت کا ایک نمائندہ تمہاری دنیا میں ہمیشہ رہا ہے. جب تک امام زمانہ کی تحریر دستخط کا ویزا نہیں ہوگا تو جنت میں گھس نہیں سکتا. توجہ فرما لیا آپ نے؟ توجہ ہے میرے محترم صاحب. اور اللہ کا فضل ہے ہمارا ویزا دینے والا افسر ہمارا 12واں امام ہے. فرق یہی ہے باقی دنیا میں. کسی سے پوچھا بھائی تمہارے امام کون تھے؟ وہ کہے گا فلاں ہمارے امام رحمت اللہ علیہ تھے. آپ بچے سے پوچھیں، بوڑھے سے پوچھیں بھی تمہارا امام، وہ کہے گا اللہ کے فضل سے ہمارا امام ہے. آج پوچھو گے تو ہے، کل پوچھو گے تو ہے. بھئی کہاں ہے؟ کہ پردہ غیبت میں. پردہ غیبت میں. غیبت سمجھ میں نہیں آتی.
وہ کہتا کیسے سمجھ میں آئے؟ تو ہمارے پاس آؤ تو ہم تمہیں سمجھائیں. کون ہے وہ ہمارا امام غائب؟ صاحب الدعوت النبویہ، اس کی نبی جیسی دعوت ہے، اور عصمت الفاطمیہ، فاطمہ جیسی اس کی عصمت ہے، والصولۃ الحیدریہ، حیدر جیسا حملہ ہے، والحلم الحسنیہ، حسن جیسا حلم ہے، والشجاعۃ الحسینیہ، حسین جیسی شجاعت ہے، والصبر السجادیہ، سید الساجدین جیسا صبر ہے، ومآثر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ، سب کی صفتیں اسی ایک کے اندر ہیں، والجود التقویہ، امام تقی کی سخاوت ہے اس میں، والنقاوت النقویہ، امام علی نقی کی نقاوت، طہارت اور لطافت ہے، والحیبۃ العسکریہ، امام عسکری کی ہیبت ہے. اور جب غیبت کا ذکر آیا اب ارشاد فرمایا پیغمبر نے والغیبۃ الالہیہ، اس کی اللہ جیسی غیبت ہے، جیسے اللہ غائب ہے ویسے اس کا نمائندہ غائب. توجہ فرمائیے آپ کہاں کہاں وہ غائب ہے؟ تو جہاں جہاں اللہ غائب وہاں وہاں اس کا نمائندہ غائب، جیسے وہ غائب ویسے اس کا نمائندہ غائب. میری بات پہ اور ہے صاحب؟ بس میں نے بڑی زحمت دے لی آپ کو، کافی وقت لے لیا میں نے، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس تھی اس لیے میں نے اتنی زحمت دے دی آپ کو. عزیزان محترم، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور جب قیامت کا دن ہوگا اور ساری دنیا کھڑی ہوگی اور جنت میں جانے کے لیے تیار ہوگی، اچانک آواز آئے گی قیامت والوں آنکھیں بند کر. قیامت والوں سروں کو جھکا لو. ہماری مجال نہیں ہوگی، ہم پوچھیں کیوں؟ انبیاء پوچھیں گے جبریل کیا بات ہے؟ جبریل کہے گا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے اور کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کی ماں آ رہی ہے. آواز آئے گی پروردگارا آج تیری عدالت کا دن ہے، میں فریادی بن کے آئی ہوں، تو نے اتنے فیصلے کرنے ہیں، میرا ایک مقدمہ ہے اس کا بھی فیصلہ کر. کہ تیرا کیا مقدمہ ہے؟ کہ میرے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے اٹھے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 72 جنازے اٹھے. آج تک کسی نے میری فریاد نہ سنی. فاطمہ تیرے گھر پہ کیا بیت گئی؟ مجھے ان 72 قتلوں کا مجھے انصاف چاہیے. آواز آئے گی تیرا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو بات بات پہ گواہ مانگتے ہیں. کیا تیرے ان 72 قتلوں کا کوئی عینی گواہ بھی ہے جس کی نظروں کے سامنے ہوئے ہوں؟ کہ اللہ گواہ موجود ہے تو اپنی عدالت کے تھرو طلب کر لے. کون ہے وہ؟ کہ شام میں ہے میری بیٹی، وہ سر پہ قرآن رکھ کے فریاد کرتی، اس کی فریاد کو کسی نے نہ سنا، اس کے سامنے 72 قتل ہوتے رہے. حکم ہوگا حور ہو جاؤ، جاؤ شام سے نوری محمل پر بٹھا کر گواہ کو لے آؤ. اب آئے گی قیامت میں قیامت، جب دنیا دیکھے گی حوریں خالی آ گئی، فرشتے خالی آ گئے. اللہ نے پوچھا کیوں گواہ نہیں آیا؟ کہ گواہ نے آنے سے انکار نہیں کیا. پھر آیا کیوں نہیں؟ کہ آنے کی ایک شرط لگا دی. اللہ سے کہو آج میں سب سے بڑے حقیقی دربار میں جا رہی ہوں، اس سے پہلے بھی میں درباروں میں جا چکی ہوں، آج میں تیرے دربار میں نوری محمل پہ نہیں آؤں گی. میں یوں آنا چاہتی ہوں جیسے شام کے بازار میں گئی تھی، یوں آنا چاہتی ہوں جیسے کوفے کے بازار میں گئی تھی. کیا اس طرح میرا آنا قبول ہے؟ شام کے بازار میں کیسے گئی تھی؟ بندھے ہوئے ہاتھ، کھلا ہوا سر، آگے آگے میں حارث زین العابدین. اور عزیزوں ہمارے دلوں میں جو چیز زخم ڈالے ہوئے ہے وہ یہ ہے، سینکڑوں میل کے اس رستے میں غیر مسلموں نے پہچانا، کلمہ پڑھنے والوں نے نہ پہچانا. خدا کی قسم روایتیں موجود ہیں، ایک چرچ کے سامنے سے جو گزری یہ شہزادی، تو اس میں سے ایک راہبہ نکلی، راہبہ عیسائیوں کی مقدس عورت، بوڑھی خاتون، اس کے پیچھے پیچھے باقی راہبائیں بھی تھیں. اس نے کہا کہ یہ قیدی جا رہے ہیں، جناب مریم اور عیسیٰ کا فرمان ہے کہ قیدیوں سے ان کی تمنا پوچھ لیا کرو، اور ذرا چلیں قیدیوں سے پوچھیں شاید کسی شے کی ضرورت ہو. عیسائی عورتیں پیچھے پیچھے، وہ راہبہ آگے آگے. اچانک
اس کی نظر سروں پہ پڑی، نیزے پہ چڑھے ہوئے سر. روایت کا جملہ یہ ہے، ایک ایک سر کو دیکھتی گئی اور کہتی گئی ذرا اسے دیکھنا، ذرا اسے دیکھنا، ذرا اسے دیکھنا. اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے 2 سر دیکھے. ایک تازہ تازہ پھول تھا، ایک 14ویں کا چاند تھا. ریشمی زلفیں نیزوں سے بندھی ہوئی. روایت کے فقرے یہ ہیں جو پھول تھا وہ کملایا ہوا تھا، اور جو 14ویں کا چاند تھا اس کی نگاہیں پھول پہ لگی ہوئی تھی. وہ نیچے آئی نیزے کے اور اس نے عیسائی عورتوں سے کہا میں دعا کروں آمین کہنا. سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ چھوٹے سر کو دیکھ کے کہنے لگی ایھا الہلال، او پہلی کے چاند، او پہلی کے چاند. بڑے سر کی طرف دیکھ کے کہتے ایھا البدر تمام، او 14ویں کے چاند، او 14ویں کے چاند. میں دعا کرتی ہوں تمہارے نیزے پر چڑھنے سے پہلے تمہاری ماں مر گئی. اللہ کرے تمہاری ماں کو موت آ گئی ہو. اچانک محمل سے آواز آئی، نہیں بی بی، یہ رباب کا نور نظر ہے، یہ لیلا کا نور نظر ہے. دونوں مائیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. عزیزو، خدا کی قسم ہمارے سینوں میں اگر زخم ہے تو اسی بات کا. غیروں نے پہچانا، کلمہ پڑھنے والوں نے نہ پہچانا. اور کیا کہنا، ہر فرد ان کا مشکل کشا تھا. رستے میں ایک باغ آیا، میں ختم کیا میں نے بیان، آخری بات سن لیں. ایک باغ آیا، وہ عیسائی کا تھا. مسلمانوں نے کہا وہ بہت تھک چکے ہیں، شام سے پہلے عیسائیوں کے باغ میں چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، پھر بادشاہ سے انعام لینے جائیں. سارے وہاں باغ میں بیٹھ گئے اور میرے مظلوم کی بہنیں بیٹیاں دھوپ میں گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھ گئے. اور ایک خشک درخت کے ساتھ سروں والے نیزے وہ لگا کر کھڑے کر دیے گئے. جب مسلمانوں نے قہقہے لگائے تو علی کی بیٹی کا دل گھبرایا. بچیاں علی کی بیٹی کے گرد اکٹھی ہو گئی. میرے مولا حسین نے بہن کو گھبرایا ہوا دیکھا تو نیزے پر تلاوت قرآن شروع کر دی. تلاوت کی آواز جو گونجی، چلتے ہوئے لوگ رک گئے، اڑتے ہوئے پرندے اتر آئے. اتنا کشش تھا لہجے میں. اچانک اس باغ والے عیسائی کی ایک بچی تھی 4 سال کی، جو دونوں آنکھوں سے اندھی تھی. بڑا علاج کرایا، ٹھیک نہیں ہوئی. وہ دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی. یہ جو تلاوت کی آواز سنی، بچی بیٹھ نہ سکی. اتنی کشش تھی تلاوت میں کہ وہ اٹھی، ایک چھوٹی سی چھڑی سے ٹٹولتی، کان پہ ہاتھ رکھ کر اس آواز کے نیچے کھڑی ہو گئی اور نیزے کو دونوں ہاتھوں سے اس نے پکڑا. جیسے ہی پکڑا، شہید اعظم کی کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا قطرہ اس کی آنکھ میں گرا. اس نے ایک آنکھ کو ملا، پھر وہی ہاتھ دوسری آنکھ میں ملا. ہاتھ ہٹایا تو نظر بحال ہو گئی. وہ گھبرا کر کہتے لگی یہ کون ہے؟ یہ نیزے پہ ہے کون؟ نہ دھڑ ہے نہ ہاتھ ہے، سر نو کے نیزہ پہ، زلفیں بندھی ہوئی ہیں، پورا چہرہ زخم، خون، ریت سے اٹا ہوا ہے، اور تلاوت ایسی کرتا ہے. دیکھتے دیکھتے اس کی نظر اس کے نیچے پڑی. حلقے میں بیٹھی ہوئی عورتیں جو رو رہی تھی کہنے لگی میں نے دیکھا نورانی چہرے، ماتھے پر محراب. جو ان کی سب سے بڑی خاتون تھی میری شہزادی، اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتی بی بی آپ کیوں روتی ہیں؟ بی بی آپ کیوں روتی ہیں؟ بڑے حوصلے سے آخری جملہ ہے، آپ کیوں روتی ہیں؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے آپ اس سے کیوں نہیں کہتی؟ اشارہ کیا، آپ اس سے کیوں نہیں کہتی؟ دیکھیں اس نے میری آنکھوں کا نور بحال کر دیا.